سب سے پہلے ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کس چیز سے کی تھی؟ سب سے پہلے بسم اللہ کس نے لکھی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر سب سے پہلے کس نے نماز پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ آج ہم اسلام میں سب سے پہلے کون کیا ہے کے بارے میں اہم سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے علم منطق کو کس نے ایجاد کیا؟ کہا جاتا ہے کہ اس علم کا استعمال سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے معجزے کے طور پر کیا۔ اس سے مخالفین کو خاموش اور عاجز کر دیا۔ بعد میں ارسطو نے سکندر اعظم کے حکم سے وضع کیا۔ علم منطق کو اور کس کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اس علم کو علم میزان اور علم عالی بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سمندری راستے سے کھانے کی اشیاء مصر سے مدینہ منورہ کون لے آئے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کس چیز سے کی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے بسولہ سے۔ سب سے پہلے بسم اللہ کس نے لکھی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر سب سے پہلے کس نے نماز پڑھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نماز میں سب سے پہلے روز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نے پڑھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو سجدوں کی ترتیب کیا تھی؟ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے، پھر میکائیل علیہ السلام نے، پھر اسرافیل علیہ السلام نے، پھر عزرائیل علیہ السلام نے، اور پھر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے تھے؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کے تعلق سے مورخین اور محدثین کے یہاں متضاد اور مختلف اقوال ملتے ہیں۔ عام طور سے جمہور مورخین اور سیرت نگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا اسلام قبول کرنے والا مانتے ہیں، جبکہ بعض مورخین اور سیرت نگار بشمول ابن اسحاق اور ابن اسیر اور ذہبی کے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا اسلام قبول کرنے والا مانتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن جمع کرنے کا کام کس نے کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔